نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہزارہ مسائل تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ کفر کا، شرک کا، عقائد کے بگاڑ کا، اوہام پرستی کا، بے بنیاد باتوں کے وجود کا، پھر عورتوں کے ساتھ ظلم، غلاموں کی بڑی خستہ حالی، حقوق کی پامالی، ہر طرف آزمائش ہی آزمائش تھی۔ اور صدیاں بیت گئی تھیں، آسمان کا زمین سے رابطہ نہیں ہوا تھا۔ اتنے سارے مسائل کے بعد جو آسمان کا زمین سے پہلا رابطہ ہوتا ہے اور جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ نہ تو وہ بظاہر توحید کی بات کرتی ہے، نہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہے، نہ غلاموں کی بظاہر داد رسی کی بات کرتی ہے۔ پہلا رابطہ صدیوں بعد جو آسمان کا زمین سے ہوتا ہے، اور غار حرا کے نورانی ماحول میں جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے، وہ کوئی اور بات نہیں کرتی، وہ یہ بات کرتی ہے کہ اقرا، پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے پیدا کیا اس کے نام سے پڑھو۔ میں نے عرض کیا مسائل کئی دفعہ زیادہ ہوتے ہیں پر حل ان کا ایک ہی ہوتا ہے۔ وہ جہالت تو عقیدہ توحید کے معاملے میں ہو معاذ اللہ، تعظیم رسالت کے معاملے میں ہو معاذ اللہ، وہ جہالت اولیاء اللہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کے معاملے میں ہو، وہ حقوق ادا نہ کرنے کا مسئلہ ہو، ان ساری جہالتوں کا ایک ہی حل ہے کہ علم کو فروغ دیا جائے۔ آپ کسی کمرے میں چلے گئے، کمرے میں اندھیرا تھا، آپ جب اس کمرے میں داخل ہوئے تو آپ نے محسوس کیا کہ اس میں بہت سارے موذی جانور جمع ہو گئے۔ بچھو بھی ہے، چھپکلی بھی ہے، سانپ بھی ہے، کھٹمل بھی ہے، ڈھیر سارے جانور اس میں جمع ہیں۔ تو اگر آپ اندھیرے کے بیچ رہ کے ان سارے جانوروں کو پکڑنا چاہیں یا مارنا چاہیں تو نہیں پکڑ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور آپ کو تکلیف دے، جانور بہت سارے ہیں، کمرے کے اندر مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کا حل ایک ہے کہ آپ کمرے میں اجالا کر دیں، آپ ٹیوب لائٹ روشن کریں، صحیح، آپ کو بہت سارے جانور تو ویسے ہی بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، دوڑ جائیں گے، وہ نکل جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے ظالم وڈیرا اور جاہل پیر یہ اپنے ہاں ادارہ نہیں بننے دیتے، اس لیے کہ ظالم وڈیرا بھی سمجھتا ہے کہ اگر غریبوں کے بچے تعلیم پا گئے تو میرے جانوروں کو چارہ کون ڈالے گا، اور جاہل پیر بھی اپنے آستانے پر ادارہ نہیں بننے دیتا، اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ تعلیم پا گئے تو پھر میرے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوں گے، انہیں سمجھ آ جائے گی۔ بہت سارے لوگ جہالت کے اس لیے سپورٹر ہوتے ہیں کہ ان کا کام ہی اندھیرے میں چلتا ہے۔ اب کو مجھ سے ناراض نہ ہو جائے تو مجھے یہ جملہ کہہ لینے دیں کہ ڈاکوؤں کو اندھیرا پسند ہی بڑا ہوتا ہے، انہوں نے لوٹنا ہوتا ہے تو انہیں اندھیرا بڑا پسند ہوتا ہے۔ اور میرے امام کا آج عرس بھی ہے، وہ کہتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی، سونا جنگل۔ اچھا میں اب آپ سے یہ تو نہیں کہتا کہ آپ سارے شعری ذوق پیدا کریں، لیکن ترتیب تو ملاحظہ کریں نا کتنی خوبصورت ہے۔ سونا جنگل، رات اندھیری اور چھائی بدلی، یعنی ایک تو حالات ٹھیک نہیں، ایک جنگل سونا ہے، سونا جنگل، رات اندھیری اور چھائی بدلی، اللہ کرے آپ کو نہ سمجھ آئے۔
ایک تو حالات ٹھیک نہیں، یہ پہلے مصرے کا مطلب ہے، اور دوسرے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو حالات ٹھیک نہیں، اوپر سے جن کو کنجی دی ہے وہ چور ہے۔ ایک حالات ٹھیک نہیں، یعنی سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے۔ ایک تو حالات ٹھیک نہیں، اوپر سے رکھوالی چوروں کی ہے، اور یہ جو سونا ہے نا، ایک تو وہ والا سونا ہے نا جو نیند آنے پہ سونا ہے، اور ایک وہ والا سونا ہے جو قیمتی بڑا ہوتا ہے۔ تو دونوں کو مشورہ ہے، سونے والے کو بھی مشورہ ہے، اور جس کے پاس سونا ہے نا، ایمان کا سونا، اس کو بھی مشورہ ہے کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کا، او سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی۔ فروغ علم، میں بڑی درد دل کے ساتھ ایک بات کروں گا، عوام بھی علم کو سپورٹ نہیں کرتی، ہمارا مزاج علمی نہیں، سننے سنانے کا مزاج ہے، سیکھنے سکھانے کا نہیں۔ مزاج کچھ اس طرح کے بن گئے ہیں، وہ تنکوں کا سہارا ڈھونڈتے پھرتے ہیں، بابا جی سے تعویذ مل جائے، کوئی دو ایک پھوکیں کوئی مار دے، اور اتنے زیادہ آستانوں کے بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ کسی شہر میں گنے نہیں جا سکتے کہ اب کتنے کو پیر ہیں۔ لیکن فروغ علم میں کردار کیا ہے، کتاب و سنت کی ترویج میں ان لوگوں کا کتنا کو جد و جہد کا حصہ ہے، کام نہیں کرتے علم کو۔ آپ کی آنے والی ساری نسلیں تبھی بچیں گی جب وہ علم کے زیور سے آراستہ ہوں گی۔ اگر ہم سپورٹ کرنے لگ جاتے نا علم کو، حالات کچھ اور ہوتے۔ اپنے بچوں کو مزاح، اور پھر ہمارے ہاں تو باقاعدہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، او پڑھ لکھ کے کیڑا نوکری ملنی۔ او خدا کے بندے، پڑھنا لکھنا نوکر بننے کے لیے؟ پڑھنے لکھ کے تو بندہ شہنشاہ بن جاتا ہے۔ آپ پڑھ لکھ کے نوکری کرنی ہے، پڑھ لکھ کے بادشاہی کریں گے، نوکری کیوں کرنی ہے؟ تو کوئی اس لیے پڑھنا لکھنا ہے۔ میں چند ایسے کسانوں کو جانتا ہوں جو پڑھے لکھے ہیں، تھوڑے سے، لیکن انہوں نے زمین کا سینہ چیر کے اس طرح کا رنگ بدلا ہے، انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ اصل یہ کام کس طرح کرنا ہے۔ آپ جب تعلیم کے ساتھ جڑیں گے، علم کے ساتھ وابستہ ہوں گے، جب آپ کسی چیز کو پڑھیں گے، اذان ہو رہی ہے تو فیض کے ذریعے بھی تو انسان، چلے آپ یوں سمجھ لیں جسے فیض ہونا، اس کی توجہ علم کی طرف چلی جاتی ہے، اس کا ذوق علمی بن جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے سے انسان کتنا کو فیض یاب ہوتا ہے، جو سارا دن ہی مدینے والے محبوب کی باتیں کرے، اس پر کتنا کو وہ رنگ چڑھتا ہے، کتنی کو وہ خصوصیت چڑھتی ہے۔ وہ کبھی قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کر رہا، کبھی احادیث مبارکہ کی شرح کر رہا، کبھی وہ تطبیق پیدا کر رہا، کبھی وہ اس سے مسائل اخذ کر رہا، کبھی وہ کسی طرح سے کسی چیز کو سمجھا رہا۔ علم کا ذوق ہو، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تھوڑی تھوڑی نا طبیعت بنائیں، آپ سیکھنا شروع کریں، یہ بڑا خوبصورت کام ہے۔ بندے کو شوق لگ نہیں جاتا، یہ شوق لگائیں پڑھنے پڑھانے کا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا کہ علم کے ذرائع کیا ہے، تو فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا باقاعدہ کسی عالم کے پاس بیٹھنے سے بھی علم آتا ہے، افواہ رجال سے بھی علم آتا ہے، صحبت علماء سے بھی علم آتا ہے۔ آپ آئیں جائیں بیٹھیں، مسائل پوچھیں، کچھ وقت گزاریں۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو علماء کی صحبت میں رہتے ہیں، بڑی سنجیدہ گفتگو کرنے لگتے ہیں، ان کو چیزوں کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے، چیزوں پر غور کرنے لگ جاتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا ذوق بنائیں۔ اگر آپ بالغ ہو گئے تو مسائل نماز کو سیکھیں۔ اچھا آپ یقین کریں، ہر کام کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، یہ مسائل سیکھنے کا بھی ایک ذائقہ ہے۔ یہ آپ کبھی پیدا تو کریں، آپ کو مزہ آئے گا، یہ بڑا لطف ہے۔ ہم نے دیکھا ہے لوگ ایک دوسرے کو سوال بھیجتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جناب اس پہ یہ رائے بھی ہے، اس پر فلاں امام کا یہ قول بھی ہے، یہ بھی ایک مزیدار کام ہے، اس سے بڑا لطف آتا ہے۔ مسائل نماز سیکھیں، آپ حقوق العباد کا علم سیکھیں۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں، میں حوالہ بھی کیا پیش کروں،
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंसाब का इल्म भी सीखो, रिश्तों का इल्म सीखो, तुम्हें सिला रहमी करने में आसानी हो। हमें चीजों को सीखना चाहिए। गौर, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहा करता हूं, फिर अर्ज करता हूं, अगर सारी अवाम को पता चल जाए ना शादी से पहले पहले कि 3 तलाकें इकट्ठी देने से तलाक वाकया हो जाती है, पर सारे बच्चों को रटाया जाए शादी से पहले, बहुत सारे घर टूटने से बचें। लेकिन हम क्या करें, हमने यहां भी रटे रटाए मौजू बयान करने होते हैं, यहां भी महीने के हिसाब से जुमा होता है। लोग उस तरफ तो आते नहीं कि कौम को बाशऊर किया जाए, मसाइल सीखें। आप शादी से पहले अगर मियां बीवी के हुकूक बच्चों को सिखाने में कामयाब हो जाए, जो किताब और सुन्नत में, मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूं कि घरों की ढेर सारी लड़ाइयां खत्म हो। शऊर बेदार हो कि मेरे जिम्मे तो ये ड्यूटी है। हम सीखते नहीं। हमने ना, मतलब साहब कहते हैं मेरी दुकान पे, मेरी फैक्ट्री पे आके ना जरा बच्चों से कुरान मजीद पढ़ा दे। मेरा ख्याल है वो इसलिए पढ़वाते होंगे कि पहले जरा तिलावत कराएं, क्योंकि मैंने फैक्ट्री कुरान के हुक्म के मुताबिक चलानी, इसलिए कराते हैं तिलावत। क्यों करवाते हैं? अच्छा मुझे बताओ, फैक्ट्री और दुकान शुरू से करने से पहले कुरान मजीद की तिलावत कराई जाए, उससे ज्यादा बरकत होगी, या फैक्ट्री चलाई उस तरह जाए, दुकान चलाई उस तरह जाए जो कुरान और हदीस में आया है? पता है उसकी बरकत कितनी है? उसकी बरकत बताऊं? उम्र बीत गई हुजूर के कदमैन शरीफैन तक पहुंचने के लिए, और मेराज है किसी सूफी की कि वो महबूब के कदमों तक कोई दरवेश पहुंच जाए। पर मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो सच बोल के तिजारत करेगा ना, अल्लाह उसे कयामत के दिन नबियों के साथ जगह अता फरमाएगा। आप ये सीखें। ये जो लोग कहते हैं ना मैं दुनियादारी छोड़ने लगा हूं, तो भाई आप अगर सच बोल के तिजारत कर रहे हैं तो ये तो काम आपको हुजूर के कदमों तक ले जाएगा। ये तो रूहानी काम है। आप क्यों, मुझे एक दोस्त कहने लगे 3 फैक्ट्री हैं, 1500 लोग काम करते हैं, लेकिन मैं दुनियादारी छोड़ना चाहता हूं। मैंने कहा मेहरबानी करें 2 और लगाएं, 1500 घरों का चूल्हा जलता है, आप 2 फैक्ट्रियां और लगाएं ताकि 2500 घरों का चूल्हा जले। आप लोगों को भिखारी ना बनाएं, काम पे लगाएं, मेहनत की आदत डाल। शऊरी जिंदगी उस शख्स को नसीब होती है जिसके पीछे कुरान और सुन्नत के उलूम की ताकत हो। मुझे फैज बड़ा है जी फलां बुजुर्ग का, तो फैज है तो फिर तो आपका शौक बढ़ जाना चाहिए। ये देखिए ना, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला उन्होंने नबी करीम को वुजू कराया तो हुजूर खुश हो गए, और खुश होके हुजूर ने इल्म की दुआ दी, या अल्लाह इसे किताब और सुन्नत का इल्म अता। यानी खुश होके दुआ क्या दी? बोलना है आपने, इल्म की दुआ दी नबी पाक, अल्लाह इसे इल्म दीन अता फरमा। आप बात को समझे। यानी महबूब जब पूरे राजी हो गए ना, तो हुजूर के सीने का फैज ये है कि इल्म की दुआ अता फरमा रहे, पूरे खुश है जब जनाबे रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और फिर क्या, वो जिस तरह आजकल सारे पीरों के बच्चों को इल्म लदुनी आ गया ना, सारी अल्लाह खैर करे, कहते हैं इसको फैज बड़ा है। मैंने कहा कमाल हो गई है, सारा फैज आपके घर में रहना है, बाहर तो बिल्कुल नहीं जा सकता मेरा ख्याल है। ये भी शहजादा है, वो भी शहजादा है, कैसे काम चले? हुजूर ने दुआ दी, नबी करीम दुआ दे दे तो कमाल हो जाती, इल्म लदुन्नी के दरवाजे खुल जाते। लेकिन उससे क्या हुआ, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को शौक इल्म पैदा हुआ। फिर वो एक एक सहाबी के दरवाजे पे गए और उनसे जाके कहा मैंने सुना है आपके पास महबूब की चंद अहादीस है, मैं समाअत करने के लिए आया। अब तो हमारे यहाँ तो रिवाज अब बड़ा कम हो गया है, मुफ्ती साहब जानते हैं। मुहद्दिसीन की एक तर्ज ये भी होती थी कि वो किसी को बुजुर्ग जानते थे तो सफर करके जाते थे और कहते थे मेरा दिल करता है मैं एक हदीस आपसे पढ़ के ना तो आपसे सनद लूं, मैं शागिर्द। ये शौक होता था कि मैं फलां जगह से कुछ सिमा करूं, ये दर्द होता, और लोग उसके लिए घूमते थे, बड़ा बड़ा जमाना जाते थे। आपने नाराज नहीं होना, हमारा ना मेहनत का जौक नहीं। अब मैंने उलमा की बातें सबको तो नहीं ना बतानी,